ایک اور سوال تحریر فرمایا کہ سورہ نجم میں قاب قوسین سے کیا مراد ہے؟ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، مفسرین کا خود اس پہ اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب مراد قرار دیا ہے یا جبریل امین کا قرب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان قوسین کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ قوسین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کمان ہوتی ہے، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ انتہائی قرب اور شدت کے لیے عرب یہ محاورہ استعمال کرتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ محبت اور آپس میں کوئی معاہدہ کرتے تھے تعلقات کے بڑھانے کا، تو 2 کمانیں رکھی جاتی تھیں، اور 2 کمانوں کے جو چلے ہوتے تھے ان پہ ایک تیر رکھ کے اس کو چلایا جاتا تھا اور وہ فضا میں بلند کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آج کے بعد ہم دونوں کی دوستی ہے اور ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں جتنا کہ یہ قوسین، 2 قوسیں، 2 کمانیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس بات کے اظہار کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ قریب ہوئے، اور اتنا قریب کہ ان دونوں کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مراد قرب کا اظہار کرنا ہے، کوئی میتھمیٹیکلی اسے ثابت کرنا نہیں ہے۔ اسی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 2 کمانوں سے زیادہ فاصلہ رہ ہی نہیں گیا، تو وہ بھی قرب پہ دلیل ہے۔ مراد رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہ دونوں کون تھے۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں جبریل امین اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ یہ چاہا اور اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ جبریل امین اپنی اصل صورت میں نظر آئیں، لیکن ساری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جبریل امین اپنی اصل صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ جبریل امین پہلی مرتبہ آئے ہیں غار حرا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دیکھا ہے جب کہ وہ آسمان میں اپنے اصل مقام پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کا بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عند ذی العرش، عرش والے کے قریب رہتے ہیں، ان کا مکان عرش کے قریب ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی صراحت فرما دی۔ تو حضرت جبریل امین کا قرب اتنا ہے عرش سے، اور پھر وہ اپنی اصل جگہ چھوڑے بغیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں دیکھا کہ 600 سے زیادہ ان کے پر تھے، اور آسمان کا جو حصہ افق میرے سامنے تھا یہ سارے کا سارا بھر گیا جبریل امین سے۔ تو زیادہ صحیح چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مکرم فرشتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے کہ ان کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے یہاں تک کہ دونوں میں 2 کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ ان کے قرب کی دلیل ہے، انتہائی قرب کی، اور پھر انہوں نے وحی کی۔ تو اگر اسے وحی کے متعلق مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات معراج کے واقعے کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ یہ اصل میں غار حرا میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کی حاضری ہوئی، یہ اس کے متعلق ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے جس کو مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ اس آیت میں جبریل امین اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور محبت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ دوسری چیز، قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کیا اور بہت اچھا ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مان لیا جائے، اور معراج کی رات کو بھی مان لیا جائے کہ آپ باری تعالیٰ کے یہاں پہنچے اور اتنا قریب ہوئے حتیٰ تک 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو اس مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ میں مقید ہو، اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ پر گھری ہوئی ہو۔ زمان اور مکان نے، اسپیس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر بند کر لیا۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے
اور اللہ نے یہ فرمایا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ تم جانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ رہ گیا تھا، کیونکہ پھر تو دو چیزوں کو ماننا پڑے گا نا، کہ ایک اس حد میں تھا، ایک اس حد میں تھا، اور پھر دوسرا ان کے درمیان، دونوں کے درمیان تیسری چیز فاصلہ تھی، اور فاصلہ 5 فٹ تھا، 4 فٹ تھا، 1 کلومیٹر تھا، یا کتنا تھا۔ اس سے قاضی اعاظ رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا اور بتانا چاہتے ہیں کہ امت کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ اللہ زمان اور مکان سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ایسے الفاظ استعمال فرماتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس زبان میں جو تم سمجھتے ہو اس کو سمجھ جاؤ، بس اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب اور وہ اس سے اتنا قریب کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا اور یا اس سے بھی کم رہ گیا، تو یہ صرف ہمارے سمجھانے کو ہے کتنا اللہ کی ذات پاک ہے زمان و مکان کی قیود اور حدود سے۔ اور یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جب یہ مان لیا جائے کہ یہ معراج میں پیش آنے والا واقعہ ہے، ورنہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جبریل امین کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی قرب کا بیان ہے۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی آیت نمبر 17 پڑھنے سے آنکھ کی بیماری یا تکلیف دور ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی بھیا، ہمیں معلوم نہیں۔ آنکھ کی بیماری، اور جب بھی ایسی چیزیں پیش آ جائیں نا، سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، اس کی دی ہوئی دوا استعمال کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے رب ظاہری اسباب میں نے اختیار کیے ہیں، اور ان اسباب کے نتیجے میں اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اس بیماری سے، اس مشکل سے نجات دے دے۔ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہوتا بھی ایسے بھی لمحوں نہیں ہے کہ آدمی ظاہر کے اسباب اختیار نہ کرے اور بغیر اختیار اس اسباب کو اختیار کیے نتائج کا متمنی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں۔ اسے یہ آیت بھول گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو۔ پھر فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی کی عنایت فرماتا ہے۔ اپنی تعریف کرنا، اپنے متعلق ایسے گمراہ کن خیالات کہ میں یہ پڑھوں گا اور اس پہ بغیر ظاہری اسباب کے اختیار کیے یہ نتیجہ مرتب ہو جائے گا، اور لوگوں میں اس کا اظہار کرنا، یہ اپنے نفس کا کبر اور حب جاہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دریافت فرمایا کہ یہ آیت کریمہ معراج سے متعلق ہے، کچھ تو تشریح کی آپ سے عرض کر دی، اور معراج پہ مستقل ہمارے بیانات ہیں، اگر آپ سنیں گے تو وہاں سے آپ کو مزید معلومات حاصل ہوں۔